لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ 14 سے 15 سیکنڈ کے مخصوص حصے کو جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. موجودہ حالات کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ بہت خطرناک رستہ ہے. بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے چند صحافیوں کی لسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کیا عمران خان پاکستان کے ساتھ وفادار ہے؟ شیخ مروت صاحب کے لیے جناب کچھ سپورٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے جب ملک ریاض کے بارے میں بات کی تو میری وہ چیز ہی اڑا دی گئی بیچ میں سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسہ کیا ہے, ان کے خطاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, ملک ریاض صاحب کے حوالے سے چند صحافیوں کی مبینہ طور پہ لسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ذرا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. پہلے بھی ویسے میں اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن چونکہ اب یہ دوبارہ یہ بار بار جنم لیتی ہیں, یہ مرتی ہیں, یہ پھر جنم لیتی ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک صحافی, ایک صارف نے جو ہے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمران خان پاکستان کے ساتھ وفادار ہے. یہ سوال میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میں نے کہا میں اس کا جواب ضرور دوں گا. تو اینڈ کے اوپر اس سوال کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے خبر شامل کر رہے ہیں. وہ یہ ہے جناب کہ IMF اور پاکستان کے درمیان ڈالر کی قدر کے حوالے سے جو ہے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے, اختلاف پیدا ہو رہا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ IMF نے آنے والا جو سال ہے, فائنینشیل ایئر ہے, اس کے حوالے سے ڈالر کی پرائس کی جو پروجیکشن کی ہوئی ہے وہ تقریباً 328 روپے کی ہوئی ہے. ڈالر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 278 280 کے مطلب بریکٹ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے. لیکن IMF یہ کہتا ہے کہ جی آنے والے سال میں ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 278 نہیں بلکہ 328 تک جو ہے وہ جائے گا. تو لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً 295 تک جو ہے وہ جائے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو اس معاملے کے اوپر وہ کیونکہ یہ ڈالر کی پرائس پروجیکشن جو ہے وہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ IMF کے مطابق چلا جائے تو پھر آپ کا پورا جو بجٹ بنے گا وہ پورا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. مطلب ظاہری بات ہے, آپ نے را میٹیریلز امپورٹ کرنے ہیں, آپ کے آئل کا بل ہے, پیٹرول وغیرہ جو آپ کا آتا ہے, آئل جو باہر سے آتا ہے اس کی پیمنٹس کا فرق ہے, آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے لونز کی اس کا فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے IMF کی پروجیکشن پاکستان کے حوالے سے آلریڈی غلط ثابت ہو چکی ہے. جب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا کہ جون کے اندر, یہ جو جون کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے, اس میں جناب ڈالر 300 تک کا ہو جائے گا. تو ڈالر 300 کا نہیں ہے اس وقت, جس طرح میں نے بتایا 278 سے لے کے 280 کے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے. تو اس معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یورپی کمیشن نے جناب یورپ میں PIA کی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے سے فی الحال انکار کر دیا ہے. PIA کی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کے معاملے پر ایک بار پھر اسے مؤخر کر دیا گیا ہے. یورپ میں قومی ایئر لائن PIA کی پروازوں پر 4 سال سے پابندی عائد ہے. اس کا بھی شکریہ ادا کیجیے عمران خان صاحب کی حکومت کا. یہ معاملہ بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارے پائلٹس کے لائسنسز کے حوالے سے وہ جو بیوقوفی اس وقت کی گئی تھی, یہ تب سے یہ پابندی ہمارے اوپر چل رہی ہے کہ PIA کی پروازیں جو ہیں وہ یورپ کے اندر الاؤڈ نہیں ہو. کہتے بھائی جان آپ کا تو لائسنس ہی جو ہے پائلٹس کو دیا گیا لائسنس ہی جو ہے وہ فلاڈ ہے. تو یہ تب سے معاملہ جو ہے وہ ہمیں چمڑا ہوا ہے اور ہماری جان نہیں چھوڑا. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز کی نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے, جو کیس کی سماعت پیر والے دن یعنی کہ کل کرے گا. اب دیکھتے ہیں سماعت کے اندر کیا ہوتا ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ کل شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے جیو کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ کور کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی موجودگی کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جائے کہ چیف جسٹس کو اس بینچ کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جائے. لیکن اس معاملے کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ لیگل ٹیم کو دے دیا گیا ہے کہ جناب لیگل ٹیم اس کے بارے میں فیصلہ کرے, جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے. تو کور کمیٹی کے کچھ ارکان کو عمران خان کے ایکس پر جاری ویڈیو کے ایک حصے کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اعتراض بھی تھا. اس کے اوپر انہوں نے خود یہ رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ جی چند لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ جو ویڈیو جاری ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے.
اس میں یہ کہا گیا جی کہ 14 سے 15 سیکنڈ کے مخصوص حصے کو جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. اب میں نے یہ جو ویڈیو دیکھی ہے بیسیکلی یہ کون سے 14 سے 15 سیکنڈ ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہوگا, میں ازیوم کر رہا ہوں, اوبیسلی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو ایزمپشن ہے وہ غالباً سب سے اینڈ کے اوپر آتی ہے. یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 3 منٹ سے بھی اوپر کی ہے, تو جو 3 منٹ اور 34 سیکنڈ کی ہے. تو 3 منٹ کے بعد اس میں بیسکلی جنرل یحییٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قوم کے اصل غدار جو ہیں وہ تو جنرل یحییٰ ہیں, اور اس کے فوراً بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہی صورتحال ہے, اور اس کے اندر کہ جی جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور جنگل کا بادشاہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت جنرل یحییٰ نے کیا تھا. اور اس کے اندر جو ہے بیسکلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل سکوت ڈھاکہ کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اب میں بہت دیر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ جو 1971 کا کمپیریزن پاکستان کے موجودہ حالات کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ بہت خطرناک رستہ ہے. اس کو بلا وجہ اپنے ساتھ تشبیہ دینا جو ہے نا یہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو یہ امپریشن دے رہی ہے کہ ہم نے کیا کہا, ہم نے تو صرف یہ کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا نا, ایکچولی آپ پیرلز ڈرا کر رہے ہیں آج کی صورتحال کو اس کے ساتھ, اور بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ پیرلز ڈرا کرنے کے اندر آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جے ساڑی گل نہ منی تو پھر ہم جو ہے نا پھر بنگلہ دیش والی صورتحال بنانے لگے ہیں. ایکچولی یہ خطرناک بات ہے, اور جب آپ یہ خطرناک بات ہے نا تو پھر آپ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جب اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی کسی سیاسی جماعت کے درمیان کوئی پرابلمز آئی ہیں تو بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں. یہاں پہ یہ وہی ملک ہے, اور یہ پلیز یہ مت سمجھے گا کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, کہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا. یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا, نواز شریف کو 3 دفعہ جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا, اس کے اگینسٹ بھی مارشل لا آیا, جنرل پرویز مشرف نے کو کیا, ان کو اتار دیا گیا. بعد میں بھی 2017-18 کے اندر جو کچھ ہوا سب کے سامنے یہ ریٹن ہسٹری, اگر آپ ماننا نہ چاہیں وہ آپ کی مرضی, آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ آرگینک طریقے سے تھا. نہیں, ہم سب آج جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ان آرگینک طریقے سے تھا, بالکل اسی طرح کہ آج کے ان الیکشنز کے حوالے سے بھی یہی لکھا جائے گا کہ یہ الیکشنز بھی دھاندلی زدہ تھے, 2024 کے الیکشنز بھی دھاندلی زدہ تھے. لیکن بات یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل وہ پھانسی ہو, عدالتی قتل ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو, نواز شریف کو اتارنا ہو, کسی نے بھی جو ہے ان معاملات کو سکوت ڈھاکہ کے ساتھ کم از کم کمپیئر نہیں کیا, یا یہ امپریشنز نہیں دیے کہ جناب کہانی جو ہے نا پھر اس طرف جا رہی ہے, کہ یعنی پاکستان ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے. ایشو یہ ہے, اور اس لیے کور کمیٹی کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ آج اسی بات کا اعتراض جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ والے جو 15 سیکنڈ ہے نا, جو 14-15 سیکنڈ آپ نے ڈالے ہیں, اس نے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں, وہ ریالٹی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آن گراؤنڈ کیا ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ بیسکلی یہ نیریٹو بلڈنگ کرنا اور یہ جو ویڈیوز بنانا سوشل میڈیا کو پہ ڈالنا, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت, آپ کنٹرول نہیں کر رہے, سارا کچھ تو امریکہ سے شکاگو سے کنٹرول ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے تو ویڈیو ڈالی ہے بس. ویڈیو آپ نے جہاں ڈالی ہے اور جو تشبیہ دی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. پرابلمٹک سچویشن یہ ہے. تو خیر یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. کمیٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ویڈیو میں ادارے سے متعلق بات نہیں آنی چاہیے تھی, ویڈیو میں اس وقت کے حکمران اور آج کے حکمران میں مماثلت دکھانا مقصد تھا. ویڈیو میں صرف مماثلت تلاش کی گئی کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے. ویڈیو کا تمام مواد ہمارا تخلیق کیا ہوا نہیں ہے, ایک ایک لفظ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے نکالا ہے. اب دیکھیں نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ نکال رہے ہیں لیکن اس کو اپنے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ جیسے جناب 2024 کے اندر بھی کوئی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان ٹوٹنے کے اوپر بنی ہوئی تھی, پاکستان ٹوٹنے کے اوپر بنی ہوئی تھی. اس لیے جب آپ اس رستے کی طرف چل رہے ہیں تو امپریشن یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان توڑنے کی یا ٹوٹنے کی باتیں کر رہی ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے. آپ قومی دھارے کے اندر بھی رہ رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں. پرابلمٹک سچویشن یہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کنٹرول نہیں, جب پارٹی کے سوشل میڈیا کا کنٹرول میرے پاس نہیں تو میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں. عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو چلا رہے ہیں وہ ملک سے باہر اور انڈر گراؤنڈ ہے. دیر یو گو. وہی جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ افضل مروت صاحب کے لیے جناب کچھ سپورٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے. ایک ٹویٹر صارف نے جو ہے وہ لکھا کہ شیخ افضل مروت نے کہا تھا کہ ہمیں قاضی فائز صاحب پر اعتماد نہیں ہے, جس پر پارٹی نے اس وقت اسی کو شرمندہ کر دیا تھا, لیکن اب پارٹی شیخ افضل کے الفاظ ہی دہرا رہی ہے. وہی وقت تھا اس فیصلے کا, اب دیر ہو گئی, اور خیال کریں ایسا نہ ہو باقی فیصلوں میں.
تو اس پہ شیرز مروت نے جو ہے وہ لکھا کہ اللہ الحق ہے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ تھوڑا اور انتظار کریں, میں نے 3 ماہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور میرے بیان کو ان لوگوں نے متنازع بنایا جنہوں نے اب اسے اپنایا ہے. کچھ عرصے بعد آپ سب دیکھیں گے کہ میرے وہ تمام بیانات جو متنازع بنائے گئے تھے ان کی داستان بن جائے گی. یہ سب کہنے پر مجھے آپ کی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب مجھے امید ہے کہ آپ میرے بیانات کی تردید میں اتنی تندہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. بیانات میں تو آپ نے حضور اعلیٰ سعودی عرب والی بات بھی کی تھی, کیا وہ بھی سچ ہے؟ سو اس طرح نہیں کہا جا سکتا. ایک رائے تھی, آپ کی رائے تھی, آج آپ کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ پہلے بھی چند لوگ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے تھے, اتنا بھی خیر بات جو ہے وہ آگے نہیں گئی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا بحریہ ٹاؤن کی لسٹوں کے اوپر جناب, مبینہ لسٹوں کے اوپر. میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, یہ لسٹیں جناب پچھلے چند دنوں سے 2-3 دن سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں. یہ اسکرین آپ کے سامنے ہے. بھائی سب سے پہلی بات, یہ فیک ہے, یہ سب لسٹیں فیک ہیں. میں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر میں 1-2 لوگوں کو میں نے ویسی میری نظر جو ٹویٹس گزری, انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے کن کن صحافیوں کے نام آگے, دیکھیں منصور علی خان کا نام اس کے اندر نہیں ہے. میرے بھائی خدا کے لیے میرا نام وہ چاہتے تو وہ ڈال بھی سکتے تھے. پہلی بات وہ اس لیے کیونکہ یہ فیک ہے اور یہ لسٹیں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں, یہ کئی سالوں سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. جہاں کہیں کبھی ملک ریاض کے کوئی نام آتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی پرانا لونڈا لپاڑا جو ہے نا ان کو اٹھا کے اپنی الماری میں سے نکال کے دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. اس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے نام جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, مبشر لقمان, ڈاکٹر شاہد مسعود, نجم سیٹھی, کامران خان, حسن نثار صاحب, حامد میر صاحب, جاوید چوئی صاحب, ثنا بچہ, منیف فاروق, آفتاب اقبال, سہیل وڑائچ, آسما شیرازی, سمیع ابراہیم, مظہر عباس, مہر بخاری, ماروی سرمد, ارشد شریف, نصرت جاوید, مشتاق منہاس, سب فیک ہے. سب پوری کی پوری لسٹیں فیک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ 1 منٹ میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے کسی نے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کا امپریشن بنایا کہ جناب یہ بحریہ ٹاؤن کے جو ہے وہ لیٹر پیڈ کے اوپر جناب یہ لسٹ نکلی ہوئی ہے. سب فیک ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں, مطلب اور تو اور شرم آنی چاہیے. مرحوم ارشد شریف کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے, مطلب اس فیک لسٹ کے اندر. وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے اب. تو کچھ تو شرم کر لیا کریں, کچھ حیا کر لیا کریں کہ آپ کن لوگوں کا نام جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں. اور دے دھڑا ایک تو یہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں وہ اتنی بڑی جھوٹ کی فیکٹری ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب اتنا جھوٹا مواد جو ہے وہاں پہ. ٹویٹر کے اوپر تو پھر بھی آپ لوگوں کو کال آؤٹ کر سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ فیک ہیں, یا آپ قانونی طور پہ اس سے پکڑ سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپوں کا کیا کریں؟ وہ پرانے بابے جڑے نا, وہ جو چیز آ جاتی ہے واٹس ایپ کے اوپر اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اوے اچھا آئی, بس پتہ لگ گیا ہے, بریکنگ نیوز آ گئی ہے پاکستان کے اندر. کیڑا گڑا اینکر ہے جناب, اس نے ملک ریاض سے جو ہے وہ پلاٹ لیے ہیں یا کوئی فائدے لیے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر چند اینکروں نے جو ہے وہ ملک ریاض سے فائدے نہیں لیے ہوں گے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ آج تک ان کے نام سامنے نہیں آئے ہیں, نہ ایسا کوئی ثبوت سامنے آیا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ملک ریاض کی فیور میں بات کرنے والے چند اینکرز موجود ہیں جن کے دل سے جو ہے ان کے لیے بپتا یا ممتا جو بھی نکلتی ہے وہ ملک ریاض صاحب کے لیے نکلتی ہے. ان کا کوئی ہوگا, مطلب ہو سکتا ہے نظریاتی پیار ہو, محبت ہو. میں ابھی چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے میرے شو کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک چینل کے اوپر, بلکہ انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا میں جیو کے اوپر گیا تھا. تو حامد میر صاحب کی انہوں نے تعریف کی, انہوں نے کہا کہ میں حامد میر کے شو میں گیا تو میں نے ملک ریاض کا نام لیا, تو انہوں نے چلایا ملک ریاض کا نام, حامد میر صاحب نے چلایا. لیکن کوئی اور اینکر تھے, انہوں نے کہا پتہ نہیں 3 دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے جب ملک ریاض کے بارے میں بات کی تو میری وہ چیز ہی اڑا دی گئی بیچ میں سے. میں نے بہت پوچھا ان سے شو کے اندر کہ وہ کون سا اینکر تھا, نام تو اس کا لے, تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کوئی تھا. اب وہ کیوں یہ کر رہا تھا, وہ یہ اینکر یہ حرکت کیوں کر رہا تھا کہ وہ نام جو ہے وہ, میں چاہوں گا کہ کبھی ایسا موقع ہو تو خواجہ آصف صاحب ہو سکتا ہے وہ نام بتا دیں کہ وہ کون سا اینکر تھا جس نے ملک ریاض صاحب والی چیزوں کے اوپر جو ہے کاٹا لگا دیا تھا یا اسے سینسر کر دیا تھا, پتہ تو چلے. تو ہوں گے, ہیں ایسے, میں جانتا ہوں, آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. لیکن کیا وہ مالی فوائد کی وجہ سے کر رہے ہیں, نظریاتی ان کا لگاؤ ہے ملک ریاض کے ساتھ, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھتے ہو کہ یار نہیں ملک ریاض بہت سچا آدمی ہے, بہت پاک صاف آدمی ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے نظریاتی طور پہ وہ ان کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو لسٹیں ہیں نا, خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ تمام واٹس ایپ گروپوں میں آئندہ کبھی بھی کوئی شیئر ہونا تو ان کو صرف اتنا کہتے یار لونڈے لپاڑے والی حرکتیں نہ کرو, تاڑی مہربانی. ان کو سمپل میری طرف سے یہ ضرور جواب دیجیے گا, اور میرا یہ کلپ جو ہے نا کائنڈلی ان کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا کہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں جناب.
ایک تو آج نیوز نے رپورٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتانے کے لیے مزید وقت مانگا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے 3 قریبی ساتھیوں کو حال ہی میں بیرون ملک جانے سے کیوں روکا گیا. سعودی عرب جانے والی پرواز سے بحریہ ٹاؤن کے 3 عہدیداروں کو آف لوڈ کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا. بحریہ ٹاؤن کے 3 عہدیداروں کو سعودی عرب جانے والی پرواز سے کیوں اتارا گیا؟ یہ وہ سوال جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس میں حکومت کے سامنے رکھا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے چیف سرویئر منظور حسین مغل اس کیس میں درخواست گزار ہیں. وہ سعودی عرب جانے والی پرواز سے اتارے گئے 3 افراد میں شامل تھے. اس سے قبل ایف آئی اے نے انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کی اسٹاپ لسٹ ڈاکیومنٹ جمع کرائی، جس کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کی سفارش پر تینوں افراد کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں رکھا گیا. طاہر بٹ بحریہ ٹاؤن کے لیے لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ ہیں. ظفر اقبال شاہ زمین سے متعلق معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، جبکہ منظور حسین مغل متنازع پراپرٹی ڈیولپمنٹ ملک ریاض کے تمام ریلز اسٹیٹ پروجیکٹس کے لیے چیف سرویئر کے اہم عہدے پر فائز ہیں. جسٹس کیانی نے درخواست گزار منظور حسین مغل کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت دفاع سے جواب طلب کیا. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بیرسٹر عثمان گھمر نے وزارت سے تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے مودن مانگ لی. بعد میں سماعت 5 جون کے لیے ملتوی کر دی گئی. اچھا جی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب مظفر گڑھ میں ایک جلسہ کیا ہے ساؤتھ پنجاب میں. اپنے جلسے میں کہتے ہیں کہ جی فروری کے انتخابات کو مسترد کرتے ہیں، ووٹ عوام کا حق ہے، حکومتیں عوام کی مرضی سے بنیں گی، ہمیں اداروں کا احترام ہے، ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، جاسوسی کا نمائندے نہ ہوں، ہم فوج کی عزت کرتے ہیں، اس ملک کو بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں لیکن توڑنے میں ہے، حالات کو وہاں تک نہ لے کر جاؤ جہاں سے تم اور ہم واپس نہ آ سکیں. انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی، میرے اکابرین نے حاصل کی، اگر ہم 100 سال سے انگریزوں سے لڑ سکتے ہیں تو ان سے بھی لڑ سکتے ہیں. بغاوت ہم نہیں کر رہے، بغاوت وہ ادارے کر رہے ہیں جو آئین توڑتے ہیں. جنرلوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اگر ہمیں گرفتار ہونا پڑا تو گرفتاری دیں گے، اور اگر قبر میں جانا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا حق بھیک مانگ کر نہیں، جنگ لڑ کر لیں گے. تم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کیا لیکن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اگر دہشت گردی سرحدوں سے ہو رہی ہے تو پھر تم سرحدوں پر کہاں کھڑے ہو؟ تم نے 20 سال میں قبائل کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ میں انتہائی گرمی میں تو جلسہ کیا لیکن ان کے خطاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. حکومت کو اس وقت تک کی ڈھیل ہے جب تک تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے نہیں ہوتے. اب اس اتحاد میں کتنا وقت لگنا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کی گرمائش بہت پسند آئی ہے. یہ بھی وقت آنا تھا کہ ماضی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کیا القابات دیے گئے، تو اب جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے ان کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب بھارت میں جو ہے وہ لوک سبھا ایوان زینی جو ہیں ان کے الیکشنز اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ایگزٹ پولز جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ ایگزٹ پولز جو ہیں آفیشیل رزلٹس نہیں ہوتے لیکن پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ رزلٹس جو ہیں آ رہے ہیں. تو اس کے مطابق تمام جتنے بھی ایگزٹ پولز آئے ہیں اس کے مطابق بی جے پی یا نریندر مودی جو ہے وہ دوبارہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں. یہی پریڈکشنز کی جا رہی تھیں، پہلے بھی الیکشن شروع ہونے سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا. لیکن وہ لوگ اتنے کانفیڈنٹ تھے، بی جے پی اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہم لوگ جو ہے اس مرتبہ 400 کا ہنسا عبور کر جائیں گے. تو وہ 400 کا ہنسا تو عبور نہیں ہوا ہے لیکن جو مختلف ایگزٹ پولز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن مطلب ان کے جو نمبرز آئے ہیں وہ 353 سے 368 362 380 90 میکسیمم جو ایگزٹ پولز مجھے نظر آ رہے ہیں نا وہ 390 تک جا رہے ہیں کہ یہاں تک جو ہے وہ کچھ نے 360 کچھ نے 350 کچھ نے 370 یہ نمبرز دیے ہیں. 400 کا نمبر نہیں عبور ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے باوجود یہ ایک بہت اچھی پرفارمنس ہے کہ آپ ایک آلریڈی وہ حکومت جو حکمرانی کر رہی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ بھارت کے لوگ جو ہے بھارت کے ووٹرز ان کو دوبارہ الیکٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ نریندر مودی نے بھارت کے اندر میڈیا کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ تو اب ان کو گودی میڈیا کہنا شروع کہہ دیا گیا کہ جناب یہ تو سارا وقت نریندر مودی کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح ایک حکومت کو لے کے آپ کو کرٹیکل ہونا چاہیے. کرٹیکل کا مطلب یہ نہیں کرٹیسائز کریں، کرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ غلط کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو ٹوکیں. لیکن انڈیا کے اندر جو ہے وہ سارے ہی چینلز، میجورٹی ناٹ سارے لیکن میجورٹی جو ہے وہ اب نریندر مودی کی تعریفیں ہی کرتے رہتے. کوئی ان کو کہتا ہے کہ جناب وہ ایک اینکر کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسا نہیں، آپ بتائیے یہ ایسا کیا ہے، آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب یہ اس قسم کے سوالات اینکر جو ہے جب بیٹھ کے کرے تو شرم کا مقام ہے. شرم کا مقام ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں ہیں. بہرحال ادھر وہ جو انڈین کانگریس جو ہے ان کا جو الائنس تھا
انڈیا کے نام سے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً ایک مختلف جو نمبرز آ رہے ہیں 118 سے لے کے 135 140 تک کی, کچھ 161 تک بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں جو ہیں ان کو ملیں گی. لیکن یہ رزلٹس جو ہیں وہ اگلے 24 گھنٹے میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ اناؤنس ہو جائیں گے. اچھا جی, اب وہ سوال ایک سوال علی ارحم ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا کیا عمران خان سچ میں پاکستان سے لائل ہے یا پھر ایک اور الطاف حسین ہے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے, یہ بہت گہرا سوال ہے. پاکستان کے اندر نا ہمیشہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے نا ہمیشہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, اور ہمیشہ اس شخص کے مخالفین ہمیشہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ تمام ہی وفادار ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اپنے اس سیاسی سفر کے اندر یہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں, یہ بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. سب نے کی ہوئی ہیں غلطیاں, کوئی اس سے پاک صاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہیں, نون لیگ نے بھی کی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے اور ماضی میں بھی کی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. سو مجھے کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ اتنا میں کوالیفائڈ ہوں کہ میں بیٹھ کے کسی کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ جاری کروں کہ جناب یہ والا لیڈر جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ بڑا لائل ہے, وہ والا نہیں ہے. سب لائل ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا اپنا اپنا لائلٹی کا طریقہ کار ہے. ایسا نہیں ہے, غلطیاں بھی سب نے کی ہوئی ہیں, لائل بھی وہ ہیں, پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی نیت بھی ہوگی. ہاں فرق یہ ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ ہے کوئی نہیں ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل اگر دے دوں آن اے لائٹر وے, ہو سکتا ہے مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہو, مجھے کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہو, بہت زیادہ شوق ہو. آپ مجھے کہیں یار منصور تم بیک ٹو بیک تم 3 T20 میچز اکٹھے دیکھ سکتے ہو ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے میں کہوں ہاں جی میں دیکھ سکتا ہوں, مجھے بہت شوق ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ بھائی جان آپ کو ہم بلہ پکڑاتے ہیں اور پچ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ آسٹریلین جو فاسٹ بالنگ لائن اپ ہے آپ اس کو بیٹھ کے فیس کریں, تو میں فیل ہو جاؤں گا. کیونکہ کرکٹ دیکھنے کا شوق ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کرکٹ آتی بھی ہے. تو پاکستان کے لیے اچھا کرنے کا شوق ہونا, پاکستان کے لیے نیک نیتی ہونا, حب الوطنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ایک اچھے حکمران بھی بن جائیں گے. یہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں جی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت ایماندار ہے. میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے شاید ہو, مجھے نہیں پتا, میں تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے بہت ایماندار ہو, لیکن کیا وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان چلا سکے؟ پاکستان ایک بڑا ہی کمپلیکس ملک ہے, اس کے بڑے مسائل ہیں. ضروری نہیں ہے, میں نے کہا جی وہ میرا جو گھر میں کام کرنے والا کک ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ایماندار ہے, میرے ساتھ جو کام کرنے والا ڈرائیور ہے, میرا جو ہو سکتا ہے سیکیورٹی گارڈ ہو, بہت ایماندار لوگ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں گے نا تو وہ بڑے اچھے فیصلے کریں گے, کہ ان کا ویژن اس قسم کا موجود ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے نا ان کے حب الوطنی کے حوالے سے سوال مت کیا کریں. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات. میں سمجھتا ہوں سارے ہی حب الوطن ہیں, سارے ہی پاکستان کو پیار کرتے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ پاکستان چلانے کے حوالے سے ان کے ویژنز مختلف ہیں بس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.